السلام علیکم ویورز، آج کا آخری سوال ہے فرحان ہیں ہانگ کانگ سے۔ سوال دلچسپ ہے، ذاتی قسم کا ہے بہت۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ آفتاب اقبال نے اپنے پروگرام میں آپ کی ڈمی کو بطور حسن نثار کی ڈمی پیش کی، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرحان صاحب، میں نے اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو اپنا چینل ہے جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، اس کا ایک پروگرام ہے خبرناک، جس میں علی میر ہوتے ہیں، ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے جوائن کیا ہے، تو وہ 2-3 بار میری ڈمی بنا چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو بھی کر چکے ہیں مجھے نہیں پتا اس کام کا۔ تو آفتاب اقبال سے تو میرے رشتے ہی بہت ہیں۔ آفتاب دا سول میٹ کہنا چاہیے، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، تقریباً 45 سال پرانا رشتہ ہے میرا ان کے والد ظفر اقبال صاحب کے ساتھ، جن جیسا شاعر سب کانٹیننٹ میں تو اس وقت تو شاید کوئی نہیں ہے۔ وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور میں نے ان سے زندگی میں ظفر اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ دھنک کے زمانے سے میرا ان کا تعلق ہے، جو بگننگ آف مائی کیریئر، جب میں نے ماہنامہ دھنک سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اس وقت میں تو ان کو ظفر بھائی کہتا ہوں، وہ اس وقت اکاڑا میں ہوتے تھے، بیسیکلی وہ ایک قانون دان ہے، پریکٹس کرتے تھے اکاڑا میں۔ تو میرے تو وہ اساتذہ میں ہیں، یعنی دورہ تیرا رشتہ ہو گیا نا۔ ایک تو میرا اپنا آفتاب کے ساتھ رشتہ، میں نے کہا ہے نا کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، وہ دوست بھی ہیں۔ اچھا، پھر ان کے والد کے ساتھ وہ پھر بھتیجے بھی ہو گئے، اور ظفر صاحب کے ساتھ میری جو پیار محبت کا ایک تعلق ہے، اچھا اس سے بھی بڑھ کے یہ کیسی قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں کہ ظفر اقبال صاحب کی، ظفر بھائی کی، میں تو انہیں ظفر بھائی کہتا ہوں، وہ ان کی جو پوتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ آفتاب اقبال کی لگیں، وہ بھتیجی، وہ میری ہوسٹ ٹائم پہلے شجیہ ہوتی تھی، تو اب مریم، تو شی از لائک اے ڈاٹر، مطلب وہ ابھی کچھ ہفتے ہوئے ہیں، شی از بیکم پارٹ آف دا فیملی۔ میں خیر موسٹلی میں بچیوں کے ساتھ میرا وہ ہوتا ہے کہ آئی آلسو ہیو اے ڈاٹر، تو وہ بہت ایک اور طرح کا یہاں تو رشتہ ہی بھائی بہت، میں تو اس کا چھوٹا دادا، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے گھر میں میٹنگ ہوتی ہے ہماری، وہ میرے مطابق ہی 1 دن پہلے اگلے دن کا پلان بننا ہوتا ہے، تو میں نے تو اسے منع کر دیا، تو میں نے کہا مریم بیٹا آپ نہ آیا کرو، شام کو دیر ہو جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سن سیٹ سے پہلے گھر پہنچو۔ وہ انسسٹ کیا، تو میں ٹائم پیچھے لے گیا۔ نارملی ہماری میٹنگ ہوتی تھی کو 7-7:30 بجے ہم شروع کرتے تھے، ہمارا اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے تو ڈسکس کرنا کل کا، اگلے دن کا پروگرام۔ تو اس کی وجہ سے تو مطلب یہ کہ اب وہ ایک اور رشتہ، ٹھیک ہے۔ تو میری بیٹی کا نام محمد ہے، یہ ماشاءاللہ مریم ہے، who's already become a part of the family۔ وہ پرسوں ترسوں جب ہم فارغ ہوئے تو میں ادھر آ گیا، تو میری بیٹی وہ مریم کو لے کے تو شی وینٹ اپ اسٹیئرز۔ ہمارا ایک فیملی ٹائپ کا اور ٹائپ کا ایک ریلیشن شپ ہے، وہ انٹلیکچوئل ایک رشتے سے شروع ہوا، جو میرے ظفر اقبال صاحب کے ساتھ، سبحان اللہ، وہ
ایک بار چھوڑ 50 بار ڈمی بنایا، مجھے تو اس سے خوشی پڑی ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی ایسا ایشو اس میں تو بھائی صاحب کوئی دوسری رائے ہو سکتی نہیں. کسان تو دھرتی کی جان ہوتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، یہ رازق کا نائب ہوتا ہے جو ہر طرح کے موسموں میں جان توڑ محنت کے بعد ہمارے لیے رزق کا وسیلہ بنتا ہے. تو اس کے حقوق کے بارے میں ہمارے شاعر ہیں اقبال، آپ نے نام سنا ہوگا علامہ اقبال. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ ہے میری رائے. اور میں نے اس پنجاب میں غربت کی جھلکیاں دیکھی ہیں جن کا دکھ ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا غیر جانبدار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا پڑوس ہے، میں جانبدار ہوں. میرا اپنا یہ تو دنیا کا وہ ممالک جو ہیں جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، وزٹ نہیں کیا، ان کا کسان بھی اگر بری حالت میں ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، میں اس پہ پروٹیسٹ کروں گا. وہی جو اقبال نے کہا تھا، اس کھیت کے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اس سے کم پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. اور میں غیر جانبداری نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے غیر جانبدار میں رہ سکتا ہوں؟ میرے بزرگ 3 شہروں سے ہجرت کر کے آئے تھے، جلندھر، امرتسر، لدھیانہ. وہ میں بہت پرانی بات ہے، جلندھر پہ ایک جہاز گرا تھا تو میں بہت بے چین رہا کہ یار پتہ نہیں میرے دادا کے کسی وہ آبادی پہ گرا تھا، بہت سال ہو گئے، یہ کہیں میرے دادا کے دوست احباب جاننے والے کو ان کے گھروں پہ نہ گر گیا. یہ کیفیت ہوتی. سو ایسی بات نہیں ہے، خیر جانبداری والی بات نہیں، لیکن بات یہی ہے. ان کا سوال بھی ایسا ہے جو خود ہی اپنا جواب ہے. سوال آپ سن لیں، جواب میرا جواب بھی وہی ہے جو ان کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں خاک روب بھی پیسے دے کر بھرتی ہوتے ہوں، اس ملک کا سینٹ کیسے پاک صاف ہو سکتا ہے؟ یہاں تو قدم قدم پہ ضمیر کی لاش پہ دولت کا رقص جاری ہے. یہاں جو جیت جائے وہ بھی کون سی توپ چلا لیتا ہے، اور جو ہار گیا وہ کون سا داتا صاحب کے دربار پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے. سب فراڈ، سب دھوکہ، سب جھوٹ. حسن شام، میاں والی. میں تو جی 100% آپ سے متفق ہوں، اور میں دور دور تک میرے منہ میں خاک، میں اس صورتحال میں کوئی تبدیلی ہوتے بھی نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ ہے میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے، اس نظام کے جو نہ آمریت ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی سلطنت ہے جہاں سلطان بیٹھا ہو، یہ ایک عجیب طرح کا ایک گند ہے، مختلف قسم کا. یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا فلتھ ڈپو، اور جس کے اندر مختلف قسم کی گندگی جمع کر دی جاتی ہے، اس طرح کا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے یہاں، ڈکٹیٹرشپ کبھی نہیں رہی یہاں. اور ہمارے ڈکٹیٹرز کو ڈیموکریسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. ہمارے جو ڈیموکریسی کے جو تائے چاچے آتے ہیں ان کو ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی صورت حال ہے. ٹوٹلی ایگری ود یو. تو اس کے لیے آپ نے فراڈ کا لفظ استعمال کیا. میں 3 قسم کی ٹرمنالوجی اس کے لیے استعمال کرتا ہوں.